جب جنرل ایوب نے پاکستان بھارت مشترکہ دفاع کی تجویز دی تو جنرل کریاپا نے دونوں ملکوں کے درمیان جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کرنے کی تجویز دی۔ شاید بہت سے لوگوں کے لیے حیرت کی بات ہو کہ بھارتی فوج کے سابق سربراہ فیلڈ مارشل سر کے ایم کریاپا نے مسئلہ کشمیر کو حل کرنے اور قیام امن کے لیے بہت جدوجہد۔ جنرل کریاپا انڈیا کے پہلے آرمی چیف تھے جنہوں نے لیفٹیننٹ جنرل سر رائے پچر کی جگہ 1949 میں کمان سنبھالی تھی۔ کریاپا 1945 میں وزیرستان میں تعینات بنو فرنٹیئر بریگیڈ کی کمان کر رہے تھے۔ تب جنرل ایوب خان اس بریگیڈ میں کرنل کے عہدے پہ تعینات تھے۔ کریاپا 1954 میں ریٹائر ہو گئے۔ بعد ازاں آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں بھارت کے ہائی کمشنر بھی رہے۔ 1965 کی جنگ میں جنرل کریاپا کے بیٹے کے سی نندا پاکستان کے قیدی بنائے گئے۔ جب جنرل ایوب کو معلوم ہوا تو انہوں نے فوری طور پر کریاپا سے رابطہ کر کے ان کی رہائی کی پیشکش کی، لیکن کریاپا نے کہا وہ اب میرا نہیں بلکہ بھارت کا بیٹا ہے، اس لیے اس سے وہی سلوک کیا جائے جو باقی جنگی قیدیوں سے کیا جائے گا۔ کریاپا کی مسئلہ کشمیر کے حل کی کوششوں کے حوالے سے لیفٹیننٹ کرنل ریٹائر سکندر خان بلوچ نے اپنی کتاب تاریخ کے زخم میں ایک پورا باب جنرل کریاپا کے بارے میں لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ فیلڈ مارشل ایوب خان اور فیلڈ مارشل کریاپا دونوں انفنٹری افیسر تھے، بنو بریگیڈ میں اکٹھی سروس کی، اس لیے دونوں ایک دوسرے کے دوست بھی تھے۔ ایوب خان کریاپا سے 8 سال جونیئر تھے۔ حالات نے ایک کو پاکستان اور دوسرے کو بھارتی فوج کا آرمی چیف بنا دیا۔ دونوں ایک دوسرے کے مد مقابل بھی آئے، مگر پھر بھی احترام کا رشتہ قائم رہا، جس کی وجہ سے مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کی کوشش بھی کی گئی۔ کریاپا 5 بار پاکستان آئے۔ انہوں نے نہرو اور شیخ عبداللہ کو مسئلہ کشمیر حل کرنے کی ترغیب دی۔ جب جنرل ایوب نے پاکستان بھارت مشترکہ دفاع کی تجویز دی تو جنرل کریاپا نے دونوں ملکوں کے درمیان جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کرنے کی تجویز دی۔ تو جنرل کریاپا نے دونوں ملکوں کے درمیان جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کرنے کی تجویز دی۔ کریاپا کے کہنے پر ہی جنرل ایوب نے بھارتی شہریوں کے لیے 1964 میں ویزا پابندیاں نرم کر دیں، لیکن کریاپا کی کوششوں کا سرحد کے دونوں طرف مذاق اڑایا جاتا رہا۔ 1964 میں انہوں نے جنرل ایوب کو ایک خط لکھا کہ پاک و ہند کے عوام کے لیے آپ میرے ذاتی جذبات سے واقف ہیں۔ میری مخلصانہ کوشش ہے کہ دونوں ممالک جلد از جلد ایک دوسرے سے ہاتھ ملائیں اور اچھے ہمسائے بن کر رہیں۔ پچھلے 9 سالوں میں آپ کے ملک 5 دفعہ آ چکا ہوں۔ آپ نے 1959 میں 1 دفعہ کراچی اور 2 دفعہ راول پنڈی میں بطور اپنے ذاتی مہمان کے میرا استقبال کیا۔ میں آپ کے ملک میں ستمبر 1958 میں بھی آیا تھا جب سکندر مرزا پاکستان کے صدر تھے۔ میرے دیرینہ دوست، میں ہر دفعہ وہاں ذاتی سفیر کی حیثیت سے خود اس لیے آیا تاکہ آپ سے بات کر کے دونوں ممالک میں دوستانہ ماحول پیدا کر سکوں۔ 14 اپریل 1964 کو جب آپ آپریشن کی وجہ سے بستر پر تھے تو آپ کی خوابگاہ میں اس موضوع پر ہماری بہت کھل کر آزادانہ ماحول میں بات ہوئی۔ آپ نے مجھے مسئلہ کشمیر حل کرنے کے لیے ایک فارمولہ دیا تھا جو میں نے نہرو کے گوشو گزار کیا تھا، جس پر وہ بہت خوش ہوئے اور خوشی سے کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے، بہت گرم جوشی سے مجھ سے ہاتھ ملایا اور کہا، کریاپا جو کچھ تم نے کیا ہے اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ میں نے اسے آپ کو جلدی دہلی آنے کی دعوت دینے کے لیے زور دیا۔ بدقسمتی سے اس میں دیر ہو گئی اور وہ وفات پا گئے۔ بعد میں لال بہادر شاستری وزیر اعظم بنے تو وہی پیغام دینے کے لیے آپ سے اجازت لینے کے لیے آپ کے پاس آنا چاہا تو میرا استقبال کرنا آپ کے لیے ممکن نہ تھا۔ جنرل کریاپا کی کوششوں سے شیخ عبداللہ اور مرزا افضل بیگ بھی مئی 1964 میں پاکستان آئے، صدر ایوب سے ملے۔ صورتحال پر غور کرنے کے بعد ایوب خان جون میں دلی جانے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ تاریخ کا تعین بھی ہو گیا تھا، مگر 27 مئی 1964 کو نہرو فوت ہو گئے۔ یوں مسئلہ حل ہوتے ہوتے رہ گیا۔ آخر میں چند ماہ بعد دونوں ملکوں میں جنگ چھڑ گئی اور کریاپا کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں، لیکن کریاپا نے پھر بھی ہمت نہ ہاری۔ 1968 میں انہوں نے دوبارہ صدر ایوب کو خط لکھا، بہرحال میں ایک باغی قسم کا پر امید شخص ہوں، میں جانتا ہوں ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ دونوں ملکوں کو ضرور قریب لائے گا اور ہم بہترین پڑوسی ثابت ہوں گے۔ ہمیں آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے دوستی اور ایک دوسرے کے لیے نیک جذبات کا ورثہ چھوڑنا چاہیے۔ میری نظر میں کشمیر کا حل صرف ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ کشمیر اور جموں کے ساتھ کے جو علاقے ہم دونوں کے پاس ہیں وہ اس طرح رہیں اور وادی کو سوئٹزرلینڈ یا مناکو کی طرز پر اقوام متحدہ کے تحت دے دیا جائے۔ اس طرح ہم دونوں کے درمیان زہر بھرے نعرے ختم ہو جائیں گے۔ میں نے یہ حل بہت سے معزز لوگوں بشمول شیخ عبداللہ سے بھی ڈسکس کیا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بھارت میں بہت سارے لوگ شدید
شدید خواہش رکھتے ہیں کہ ہم دونوں ممالک پرامن پڑوسی بن کر رہیں۔ 1971 کی جنگ کے بعد کریاپا نے ایک بار پھر کوشش کی کہ مشرقی پاکستان کو پاکستان سے جدا کرنے کی بجائے اس طرح رہنے دیا جائے، اس کے بدلے پاکستان سے کشمیر کا مسئلہ حل کرا لیا جائے، لیکن ان کی یہ کوشش باآور ثابت نہ ہو سکی۔ جنرل کریاپا کا بیٹا کے سی نندا جو 1965 کی جنگ میں قیدی بنے تھے، وہ بعد ازاں انڈین ایئر فورس کا ایئر مارشل مقرر ہوئے۔ جنرل کریاپا نے ریٹائرمنٹ کے بعد کئی ملکوں کی فوج بنانے میں مدد کی، جس پر امریکی صدر ہیری ایس ٹرومین نے انہیں خصوصی ایوارڈ بھی دیا۔ 15 مئی 1993 کو دونوں ملکوں کے درمیان امن کے خواب دیکھنے والا یہ جنرل فوت ہو گیا۔ یوں کریاپا ہی نہیں، وہ کرپا بھی دم توڑ گئی جو امن کی دائی تھی۔